لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، گرامی قدر برادران اسلام، گزشتہ سال سے ستمبر کے انہی دنوں میں 7 ستمبر 1974 کے حوالہ سے آپ حضرات کی اس مرکزی جامع مسجد میں جمعہ کے موقع پر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، مسجد کی انتظامیہ کا اور اپنے مخدوم زادہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور آپ سب حضرات کا کہ آپ حضرات کی اجازت اور تعاون کے ساتھ ایک دفعہ آج ہم پھر اللہ رب العزت کے حضور اس اجتماع کے اندر حاضر ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی، اس کی انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ سلسلہ نبوت کے آخری فرد ہیں. نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تمام فرشتے، تمام انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نبوت کا حصہ پاتے رہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے رب کے خزانے میں جتنا نبوت کا حصہ تھا وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طور پر نچھاور کر دیا گیا کہ اب ابد الآباد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت رہے گی. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا.
میرے بھائیوں، عقائد کے حوالے سے آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کبھی نہ بھولیں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، خاتم النبیین ہونے میں حضور علیہ السلام بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج رکھا۔ سوائے رحمت عالم کے اللہ نے کسی کو خاتم النبیین نہیں بنایا۔ چنانچہ آپ حضرات کے علماء کرام کی موجودگی میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ جس طرح اللہ رب العزت عقیدہ توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور علیہ السلام بھی وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی یہ امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ رب العزت نے جو آسمانی کتاب نازل فرمائی، وہ آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا، ایسے طور پر کہ اب آپ کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پہ سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدہ کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں، اور آج سے صدیوں پہلے علامہ ابن نجیم مصری اور فتاوی قاضی خان دیگر کتابوں میں ہمارے ائمہ نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا کہ جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، وہ مسلمان نہیں۔ گویا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی جاننا اور ماننا اور یقین کرنا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا۔ آپ کا ایک معروف چھوٹا سا رسالہ ہے فقہ اکبر جس کا نام ہے، اس کی شرح حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھی۔ اس میں یہ درج ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسا دعویٰ کرنے والا بالاجماع کافر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضرات خیر القرون کے زمانہ سے لے کر آج تک پوری امت کا طریقہ کار یہی رہا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب نے کا فتنہ یمامہ میں گرد و نواح کے علاقوں میں جس وقت اس نے زور پکڑا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو ہی سیدنا صدیق اکبر نے منصب خلافت سنبھالا، انہوں نے تمام صحابہ کرام کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرات صحابہ کرام کا حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نے اپنی کتاب مسک الختام میں، اور حضرت مولانا بدر عالم بیٹھی نے اپنی کتاب
ترجمان السنہ میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا پہلا اجماع اسی پر منعقد ہوا کہ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے مسیلمہ کذاب، وہ اور اس کے ماننے والے، ان کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں 3 بزرگوں کے میں نے حوالے عرض کیے اور انہوں نے تاریخ الکامل، ابن اسیر، ایسی امہات الکتب سے باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ مبرہن کر کے اس بات کو لکھا۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر صدیوں بعد، آج سے صدیوں پہلے ایران میں ایک شخص جس کا نام بہاءاللہ تھا، اس بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تب اس زمانے کی جو دینی قیادت تھی، انہوں نے بھی بہاءاللہ کے خلاف متفقہ موقف اختیار کیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں انگریز کے زمانے میں جب یہ آپ کا ہمارا ملک عزیز پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا، تب اس زمانے میں ایک شخص جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا، اس بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بطور خاص اہل علم مجھ مسکین کی بات کی طرف توجہ کریں کہ اس زمانہ میں علم الکلام کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، اس زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے استاد حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، اس زمانے میں تصوف کے سب سے بڑے امام حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان حضرات نے، میرے بھائیوں، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور وہ شاگرد اور صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے۔ اتنی بڑی دینی قیادت نے، میرے بھائیوں، ابتدا میں جن حضرات نے فتویٰ دیا وہ قصور کے حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب قصوری اور علماء لدھیانہ، آگے چل کر پھر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، اور اس کے بعد تو پھر وہ رفقا ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ان حضرات نے فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران عزیز، ایک وقت آیا کہ ان حضرات علماء کرام نے 90 سال پہلے جو فتویٰ دیا تھا، 90 سال بعد، میری مراد 7 ستمبر 1974 ہے کہ اس 1974 میں جب پاکستان میں ہمارے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت تھی، ایک تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ میں نے یہ جستہ جستہ 4 باتیں اس لیے عرض کی کہ آپ دوستوں کی موضوع کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے کہ آج کے حوالے سے، یہ 7 ستمبر کے حوالے سے آپ کا میرا یہاں پر جمع ہونا اور اس تحریک کا تذکرہ کرنا، اس کا پس منظر کیا ہے، اتنی گفتگو تو میں نے اس لیے کی۔ اس وقت آپ حضرات کے ملک عزیز میں، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ کرنٹ ایشو کے طور پر 4 مسائل بڑی خصوصیت کے ساتھ زیر بحث ہے۔ میرے بھائیوں، ایک امریکی صدر جناب ٹرمپ صاحب کے ساتھ قادیانی نمائندہ کی ملاقات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے موجودہ چیف گرو مرزا مسرور نے کہا کہ پاکستان کے آئین سے، آئین میں ترمیم ہوگی اور ختم سے متعلق قادیانیت کے
ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کے احتساب سے متعلق جو چیزیں درج ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ کہ پاکستان میں ہم آرام اور چین کا سانس لے سکیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل وہ ایک کمیشن ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اقلیتوں کا ایک NGO ہے، انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں قادیانیوں سے متعلق اور تحفظ ناموں سے رسالت سے متعلق ایک یہ بحث۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ ان حالات اور واقعات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ عموماً آپ حضرات کی مسجد کا جو ہے یہ خطبہ جمعہ وہ 12:55 پر بیان ختم ہوتا ہے، لیکن آج ان حضرات نے، آپ کی انتظامیہ اور بزرگوں نے یہ سہولت دی 5-7 منٹ کی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے ہی مجھ مسکین کی گفتگو وہ تکمیل کو پہنچے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک ٹرمپ کا یہ کہنا، ٹرمپ کے سامنے قادیانی نمائندہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان میں میرے کاروبار پر پابندی لگی، اور دوسرا یہ ہماری جائیدادوں کو جلایا گیا، اور تیسرا اس کا یہ کہنا کہ میں پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، لیکن میں امریکہ میں خود کو مسلمان کہلواتا ہوں۔ یہ قادیانی کے سامنے، قادیانی نمائندے کا امریکی صدر کے سامنے جانا یہ ہمارے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں، اس لیے کہ اگر ہم کل تک یہی کہتے تھے کہ قادیانی پاکستان کے دشمن ہیں، قادیانی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع اور مرحلہ ضائع نہیں جانے دیتے، اور یہ اسی کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ غلط بیانی کی کہ پاکستان میں ہماری جائیدادوں کو جلایا جا رہا ہے۔ آج کل کا ہمارا میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی ہو اسے تلاش کر پاتے ہیں۔ آپ حضرات بھی خود میڈیا کے ساتھ ہر ساتھی کسی نہ کسی ذریعے سے وابستہ ہے۔ آپ حضرات پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں۔ میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جتنی اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، حتیٰ کہ خود اقلیتوں کے رہنماؤں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ پاکستان میں جتنی اقلیتوں کو تحفظ اور حقوق حاصل ہیں، پوری دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی اقلیت کو اس کا عشر اشیر حاصل نہیں۔ میرے بھائیوں، انہی دوہرے ووٹ کا حق دیا گیا، اس کے باوجود ان کے ممبران کے لیے باقاعدہ سیٹیں مختص کی گئی، حالانکہ خود برطانیہ، فرانس وغیرہ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے لیے ان کی اسمبلیوں میں کوئی سیٹ نہیں، لیکن ہم نے وہ اقلیتوں کی دلداری کے لیے مختص سیٹیں بھی رکھی اور انہیں ووٹ دینے کا اختیار بھی دیا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود اگر قادیانی نمائندہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہماری جائیدادوں کو خطرہ لاحق ہے، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کم از کم پچھلے عشرے کی 10 سال کی تو باتیں آپ حضرات کو یاد ہوں گی کہ پورے 10 سال کے عرصہ میں ایک خبر آپ حضرات کے نظروں سے ایسی نہیں گزری ہوگی کہ کسی قادیانی کی جائیداد کو جلایا گیا ہو یا ان کے کاروبار پر قدغن لگائی گئی ہو۔ اسلام آباد میں قادیانی موجود ہیں، ان کی عبادت گاہ بھی موجود ہے، قادیانیوں کے مراکز موجود ہیں اور قادیانیوں کے کاروبار بھی ہیں،
قادیانیوں کی دکانیں بھی ہیں. یہ بھی ہے کہ کوئی اس کو نہ جانتا ہو. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آزادی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے باوجود اس آدمی کا ٹرمپ کے سامنے یہ شکایت کرنا اور پوری دنیا میں پاکستان کو اپنا تنقید کے نشانے پر لا کھڑا کرنا، یہ قادیانیت کا وہ خود سے باطن ہے جس پر ہمارے حکمرانوں کی، عوام اور خواص سبھی کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آج سے قریباً میرے بھائیوں 90 سال پہلے سن 1931 میں جناب علامہ اقبال صاحب نے یہ صحیح فرمایا تھا جواہر لال نہرو کو کہ قادیانی ملک کے بھی غدار ہیں، ملت کے بھی غدار ہیں. غداری ان کی گھونٹ میں، ان کے جو گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے. آج ہمارا پورا ملک نہیں پوری دنیا کشمیر کے مسئلے پر نئی کروٹ لے رہی ہے، اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان میں جو بے چینی پائی جاتی ہے. کیا آپ حضرات اس حقیقت کو بھول گئے کہ سب سے پہلے قادیانیوں نے پاکستان 1947 میں پاکستان کو ووٹ نہ دیا، علیحدہ اپنے آپ کو شمار کرایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہندو اپنا 49% تھے، 49% مسلمان تھے، 2% اس ضلع میں قادیانیوں کی پوزیشن تھی. جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں میں شامل نہیں تو ان کو غیر مسلموں میں شامل کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے ہندوؤں کی غیر مسلم سیٹیں وہ 51 ہو گئی اور مسلم سیٹیں رہ گئیں، مسلم ووٹ رہ گیا 49. نتیجے میں گرداسپور کا ضلع انڈیا کے سپرد کر دیا گیا. کون اس جغرافیے کی اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ یہ انڈیا کو گرداسپور کا قادیانیوں کی سازش کے ساتھ اس ضلع کا ملنا، یہ دراصل ان کو واحد راستہ کشمیر کو جانے کا انڈیا کو مہیا کیا گیا، ورنہ انڈیا کے پاس زمینی اور کوئی راستہ نہیں تھا کشمیر کو جانے کا. اگر یہ گرداسپور پاکستان کو مل جاتا، آٹومیٹک طور پہ ہندوستان کشمیر سے ایسا لا تعلق ہو جاتا کہ اس کے سرحد کی کوئی 1 انچ بھی اس کے ساتھ کشمیر کے ساتھ نہیں ملتی تھی. یہ سارا حصہ آپ حضرات کے پاکستان کے اندر شامل ہو جاتا. کشمیری بھائی سکھ اور چین کا سانس لے سکتے. میرے بھائیوں، یہ مشکلات جو ہے وہ اپنا قادیانیوں نے پیدا کی تھی، اور یہ ٹرمپ کے سامنے قادیانی کا جانا اور شکایت کرنا یہ بھی اسی کی دلیل ہے. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، قادیانی کل بھی ملک عزیز کے مفادات کے دشمن تھے، آج بھی ملک عزیز کے مفادات کے دشمن ہیں. ان حالات اور واقعات میں ہاں میں مانتا ہوں اگر اس کے ٹرمپ کے سامنے قادیانی کا یہ کہنا مقصود تھا کہ 1974 کی تحریک میں ہماری بعض مقامات پر تحریک کے نتیجے میں ہماری جائیدادوں کو نقصان پہنچا، تو وہ بھی ملک میں 3-4 جگہ سے زیادہ نہیں، ایک گجرانوالہ اور ایک سرگودا، لیکن سرگودا میں بھی وہ بلا وجہ نہیں، اس کا باعث بھی قادیانی بنے تھے. راؤ عبد المنان صاحب وہاں ہمارے مجلس عمل کے سیکرٹری تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا جو ہے یہ بم پرائیویٹ طور پر چلانا، یہ سب سے پہلے اسی راؤ عبد المنان پر قادیانیوں نے چلایا تھا، جس کے نتیجے رد عمل میں سرگودا کے مسلمانوں نے مثالی ہڑتال کی، اور اس ہڑتال کے دوران میں بعض آزاد منش لوگوں نے اگر قادیانیوں کی جائیداد پر حملہ کر دیا ہو تو نہ اسے ہماری پالیسی کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس واقعہ کو پاکستان میں اقلیتوں کی دشمنی قرار دیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، بات آئی ہے 1974 کی، تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں
کہ قادیانی کیوں تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ 29 مئی کو انہوں نے مسلمان طلباء کو جو نشتر میڈیکل کالج سے تعلق رکھتے تھے اور چناب ایکسپریس کے ذریعے وہ ملتان واپس جا رہے تھے، پشاور سے ان کا ڈبہ بک تھا، جس وقت وہ وہاں پر پہنچے قادیانیوں نے انہی سوئے ہوئے بچوں کو سیٹوں سے اٹھا کر نیچے پٹخا اور پلیٹ فارم پر یہ جو آگے چل کر قادیانی جماعت کا ایک جو ہے وہ نیا سربراہ بناتا مرزا طاہر، موجودہ قادیانی سربراہ سے پہلے اس مرزا طاہر نے کی قیادت میں 2000 سے زیادہ جو ہے وہ اپنا قادیانی گنڈوں نے، اوباشوں نے، ظالموں نے بربریت اور ظلم کی انتہا کی۔ ان مسلمان طلباء کو مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، کسی کی کلائی توڑی گئی، کسی کی پیشانی کو پھوڑا گیا، کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا کان پھٹا، کسی کا سینہ مار مار کے انہیں ادمغہ کر دیا گیا۔ اس زمانے میں آپ حضرات کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب حنیف رامے سے اس حنیف رامے نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایک آزادانہ کمیشن، جوڈیشری کمیشن مقرر کیا، اور اس میں جب ہمارے ہائی کورٹ کے ایک جج مسٹر جسٹس سمدانی صاحب کو مقرر کیا گیا، اس کی رپورٹ اٹھائی ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میرے سامنے عدالت میں آ کر بعض گواہوں نے کہا کہ قادیانیوں نے اتنا مسلمان طلباء کو مارا پیٹا، ظلم اور بربریت کی اتنی انتہا کی کہ خود ظلم بھی کانپ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس موقع پر یہ بھی ہوا کہ اگر کسی طالب علم نے مرتے مرتے پانی مانگا تو قادیانیوں نے پینٹ کھول کے اس کے منہ کے اندر پیشاب کیا۔ وہاں پر قادیانیوں نے احمدیت زندہ باد اور محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ یہ سب کچھ اسی رپورٹ کا حصہ ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، باخبر ذرائع وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ماں کا لال ذرا شے کرے نہ اسے تم شے کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں اس کے رد عمل کے اندر تحریک چلی، تو اس تحریک کا اصل باعث بھی میرے بھائیوں اس کے پیچھے بھی دراصل قادیانی تھے۔ قادیانیوں نے جان بوجھ کر اس طرح مسلمانوں کو مشتعل کیا کہ اس کے نتیجے میں کوئی تحریک چلی۔ چلیں بھائی، بات آئی ہے تحریک کی، تو ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیے کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ کل تحریک چلے گی اور اگلے دن تحریک شروع ہو جائے۔ آج آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں کہ کل تحریک چلے گی اور تحریک چل جائے، ایسے کبھی نہیں ہوا کرتا۔ تحریک ہمیشہ کسی واقعہ کے رد عمل کے اندر چلا کرتی ہے۔ اب یہ جو قادیانیوں نے آئین کو بدلنے کی، امریکی صدر کے سامنے پاکستان کے شکایتیں لگانے کی، اس طرح کی وارداتیں شروع کر دی ہیں، تحریک کا ماحول بن رہا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کہ ہماری زندگی میں چلے یا ہمارے بعد۔ میرے بھائیوں، اب تو ہم مہمان ہیں قبر کے، پتہ نہیں کس وقت ہمارا بلاوا آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ سب دوستوں کے سامنے کہتا ہوں کہ 1953 کی تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے سامنے بند باندھا گیا۔ 1974 کی تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیا گیا۔ 1984 کی تحریک چلی، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ قادیانی جماعت کے اس وقت کے چیف گرو مرزا طاہر نے خود ساختہ طور پہ جو ہے وہ بیرون ملک راہ فرار اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، اب اگر قادیانیوں کی حماقت کے نتیجے میں دوست اور دشمن اپنے اور پرائے بطور خاص اس بات کو نوٹ کرے، گورنمنٹ بھی سنے، ان کے نمائندے بھی سنے، اسلامیان وطن آپ بھی سنیں، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی تحریک چلی ہماری کسی وجہ سے نہیں، قادیانیوں کی کسی حماقت کی وجہ سے چلی۔ اب حالات بن رہے ہیں،
اور اگر اب کوئی قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی یا ہمارے بعد یقین فرمائیے کہ جب بھی تحریک چلی انشاءاللہ وہ قادیانیت کے خاتمے کی تحریک ہوگی. اس تاریخ جو کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا وہ زور کے ساتھ کہہ دے ایسے ہوگا انشاءاللہ. اور تاریخ وہ کہتے ہیں فسوف ترى اذا انكشف الغبار اتحت رجلك فرس ام حمار. جس وقت تحریک کی گرد بیٹھے گی دنیا دیکھے گی تمہیں ہر چیز نظر آئے گی، قادیانیت نام کی کوئی درندگی تمہیں ملک کے اندر نظر نہیں آئے گی. ان کے بوریا بستر ہر بھی کسی بھی تحریک کسی بھی اس قسم کی تحریک کے کسی بھی اس طرح کے فتنے کے 4 دور ہوا کرتے ہیں. اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا اختتام اور اس کی زوال. قادیانیت کا عروج، قادیانیت کا آغاز ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے، اور خود ملعون قادیان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، کوئی ہے ماں کا لال جو حوالے سے انکار کرے. آج بھی قادیانی مرزے ملعون قادیان کی کتابوں کے اندر یہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ درج ہے. وہ اپنے آپ کو انگریز کا ٹاؤٹ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتا ہے. جو تفریح کا پودا ہو وہ کفر کا نمائندہ ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ زور کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دینے کے نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اس جو 1974 کی تابوت میں ان کو انگریز نے کھڑا کیا. میرے بھائیوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ پھر قادیانیوں کے عروج، وہ قادیانیوں کی ابتدا تھی. قادیانیت کا عروج یہ تھا کہ آپ حضرات کے پاکستان میں ایوب خان کا ملٹری سیکرٹری قادیانی، نواب آف کالا باغ کا ملٹری سیکرٹری قادیانی، کئی جنرل ملک میں قادیانی تھے. ظفر چودھری قادیانی تھا، جنرل عبدالعلی قادیانی تھا. کون ان حقیقتوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن وہ اور قادیانی یہ سمجھتے تھے. 1974 میں قادیانیوں کے کئی جرنیل فوج کے اندر تھے، اور یہ جنرل عبدالعلی، ظفر چودھری، جن کے میں نے ملک اختر وغیرہ جن جرنیلوں کے میں نے نام لیے، دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے کہ وہ سکہ بند جنونی قسم کے قادیانی تھے. لیکن اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں. جس وقت جھونکا چلا پورا اقتدار، پورے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مل کر قادیانیوں کو کفر سے نہ بچا سکی. میرے بھائیوں قادیانیت کے عروج کا وہ وقت تھا کہ وہ اس ملک میں قادیانی اقتدار کے خواب دیکھتے تھے. میرے بھائیوں اب وہ پھر اس کے اس وقت جب 1984 میں قادیانی، 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. 1984 میں ان کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا. اس کے بعد قادیانیت مزمحل ہونا شروع ہوئی. آج میں دیکھتا ہوں کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جاتا جب ملک کے مختلف حصوں سے قادیانیوں کے مسلمان ہونے کی خبریں نہ آتی ہوں. میرے بھائیوں ان جتنی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں اس سے کہیں 20 زیادہ قادیانیت کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے. ان حالات اور واقعات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانیت کے زوال کا وقت ہے. ایک وقت باقی ہے وہ قادیانیت کے خاتمے کا. آج نہیں تو کل جب بھی قادیانیت کی حماقت کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تحریک چلی، میں قادیانیوں کو بھی کہتا ہوں، قادیانی نوازوں کو بھی کہتا ہوں، اور قادیانیت کے حلقے کے لوگ چھپے ہوئے سرکاری دوائر میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا وہ زور کے ساتھ کہہ لینا کیا جائے گا. میرے بھائیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے جیتے جی اس ملک میں قادیان، وہ دن گئے جب خلیل خواہ فاختے اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے جب تم پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے. اب میں ان پہ کہتا ہوں کہ تم ہوش کے ناخن لو،
ملک عزیز کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دو۔ اتنی بات تو کرنی تھی۔ میں نے ٹرمپ سے قادیانی نمائندے کی ملاقات کے سلسلے میں میرے بھائیوں میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ حضرات دیکھیں کہ قادیانی جماعت کے موجودہ جو چیف گرو اور لارڈ پادری ہیں، اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں یہ آئین کے اندر تبدیلی ہوگی اور قادیانی سکھ کا چین کا پاکستان میں سانس لیں گے۔ میں مرزا مسرور کو کہتا ہوں، مسرور بر وزن، یہ طلبہ خود وزن بعد میں نکالتے رہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ محمد عربی کو کے دشمن کو چین ملے، یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حضور سرور کائنات کے دشمنوں کے لیے بے چینی میرے رب نے ان کے مقدر کے اندر لکھ دی ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے۔ مجھ سے پوچھئے نا، میرا ہاتھ اس وقت قادیانیت کی نبض پہ ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یورپ کی فضاؤں میں تلنے والا قادیانی بھی خود اب اتنا روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے کہ اسے وہاں بھی چین نہیں۔ اور یہ دراصل انہوں نے جو محمد عربی کی ذات اقدس سے بغاوت کی تھی، وہ نحوست ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ قادیانیوں کو چین نصیب ہو، شریف ہو، تمہیں تو نہ پاکستان میں نہ تمہیں دنیا میں چین نصیب ہوگا، نہ تمہیں آخرت کے اندر چین نصیب ہوگا۔ باقی اس کا یہ کہنا کہ پاکستان کے آئین میں تبدیلی ہوگی، میرے بھائیوں، میں بغیر کسی خوف کے، میں بغیر کسی لومت علائم کے، علال اعلان ڈنکے کی چوٹ واضح طور پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا۔ زور سے جو کہتے ہیں رہے گا، وہ زور کے ساتھ کہ انشاءاللہ رہے گا۔ سنو، قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی۔ کوئی ماں کا لال نہیں، میرے کوئی ماں کا لال نہیں جو اس مسئلے کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ سکے۔ ہاں، اگر میری یہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کی ایک تعبیر واضح الفاظ میں یوں بھی کرتا ہوں کہ کوئی شخص، کوئی بد نصیب اگر ختم نبوت کے مسئلے کو آئین سے ختم کرنے کے لیے اس نے جرأت کی، اسے ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، برباد نہ میاں، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ محمد عربی کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کا معافی چاہتا ہوں، مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا معافی چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے اس تحریک کے عنوان پر ابتدا سے لے کر آج تک کام کرنے والوں کا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا کہ ہم نے اپنی جد و جہد کو آئین کے تحت میں رکھا۔ ہماری یہ خصوصیت ہے، ہم نے پوری امت کو اس مسئلے کے لیے اکٹھا کیا، کبھی انفرادی راستہ اختیار نہیں کیا، کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، کبھی ہم نے لاقانونیت نہیں پھیلائی۔ انشاءاللہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے، قرآن بھی ہمارے ساتھ ہے، سنت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آئین پاکستان فتویٰ بھی ہمارے ساتھ ہے، آئین پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں اس وقت ماحول یہ بن رہا ہے کہ فرش سے لے کر عرش تک پوری فضا ہی ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اس قادیانی نمائندے کا یہ کہنا اس ٹرمپ کے سامنے کہ میں پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، کیوں غلط بیانی کر رہے ہو؟ بات صرف پاکستان کی کیوں کرتے ہو؟ یہاں سے شروع کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان سے پہلے شام کی عدالت نے قادیانیوں کو کافر کہا؟ شام کی عدالت نے کیا کہا؟ قادیانی کون ہے؟ زور سے بولو نا میاں، قادیانی کون ہے؟ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا تو
کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سنو، ڈنکے کی چوٹ عرض کرتا ہوں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، شام کی عدالت نے کہا قادیانی کافر ہے، مصر کی عدالت نے کہا قادیانی کافر ہے، سوڈان کی عدالت نے کہا قادیانی کافر ہے، سویڈن کی عدالت نے کہا قادیانی کافر ہے۔ اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ انڈونیشیا کی وزارت مذہبی امور نے قانون منظور کرایا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ میں دیکھتا ہوں جوہانسبرگ کے سپریم کورٹ نے کہا قادیانی کافر ہیں۔ آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں متعدد اپنے فیصلوں میں کہا کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہضم کر پائے گا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے خواب خیالی کی دنیا سے تمہیں باہر آنا چاہیے۔ حقائق کا تمہیں جو ہے وہ دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، کبھی ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ میں اب پاکستان کے قانون منظور ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کی 142 اسلامی تنظیموں کے نمائندوں کا، جس میں حضرت مولانا سید اسد مدنی، جن کے اندر حضرت مولانا ابوالحسن ندوی، جن میں جو ہے وہ اپنا شیخ عبدالعزیز بن باز، جس کے اندر عبداللہ ابن سبیل جیسے وہ قداور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمائندے موجود تھے، ان سب نے بیت اللہ شریف کے زیر سایہ کہا کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ آپ بھی تو مل کے کہہ دے قادیانی مسلمان۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے بولنے کا، آج نہ بولے تو پھر آپ کب بولیں گے؟ پھر بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ وہ آپ کے بولنے کہتے ہیں ناگاہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، آپ کے بولنے کا وقت آیا ہے، چپ نہ سادے، واضح طور پر کہیں رب محمد کی قسم قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے۔ دنیا اب جب تک قادیانیت کا ایک فرد موجود ہے ان پہ کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حرام اور حلال کی چھری نہ بنو، جو چوڑے پہ بھی، جو بکری پہ بھی چلتی ہے، خنزیر پہ بھی چلتی ہے۔ فرق کو تمہیں واضح کرنا چاہیے۔ فرقہ واریت اور چیز ہے، محمد عربی کی ختم نبوت اور چیز ہے۔ یہ تو دین کی مدار ہے، اس کے بغیر تو پورا دین معاذ اللہ پورا دین منہدم ہو جائے اگر ختم نبوت کے مسئلے کو سائڈ پہ کیا جائے۔ اور اب میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے پہلے وہ کشمیر کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم کلیئر قرار دیا، پاکستان کی تو پھر بعد میں باری آئی۔ تم یہ کیوں کہتے ہو پاکستان میں ہمیں کافر کہا جاتا ہے؟ پاکستان نہیں، سبحان اللہ، زور سے، پاکستان نہیں، خود امریکہ کی مساجد، امریکہ کے مدارس، امریکہ کے دارالفتاء، پوری دنیا کے منابر و محراب، پوری دنیا کے شیوخ، پوری دنیا کے حدیث کے اساتذہ، پوری دنیا کے مشائخ، پوری دنیا کی قیادت، اور میں درخواست کرتا ہوں پوری دنیا کی دارالفتاء، پورے اسلامی ممالک کی عدالتیں، ان کے کل بھی فیصلے تھے، آج بھی فیصلے ہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ اب پاکستان کی بات نہیں، اب تو مشرق سے لے کر مغرب تک، سبحان اللہ، زور سے، بلند آواز سے، اب تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دے قادیانی مسلمان۔ تم کیوں میرے بھائیوں، باقی قادیانی جماعت کا یہ جو ہے وہ ایک NGOs کو تیار کرنا، اقوام متحدہ میں درخواست دلانا۔ میں گورنمنٹ نے، مجھے خوشی ہے کہ آج میں پاکستان کے کیپٹل میں، پاکستان کے کیپٹل کی سب سے بڑی اہم مرکزی جامع مسجد میں اس خطاب کے ذریعے گورنمنٹ تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی مثال نہیں کہ قادیانی اقوام متحدہ کے اندر گئے ہوں۔ یاد ہے
100% یاد ہے کہ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قادیانی گئے تھے اقوام متحدہ میں. تب اس زمانے میں اقوام متحدہ میں نسیم نامی ایک قادیانی پاکستان کا نمائندہ تھا. اس نے صاف کہہ دیا کہ کیس مجھ سے نہیں لڑا جائے گا. اس نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اپنا آدمی بھیجے. چنانچہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے حضرت مولانا پیر کرم شاہ صاحب کو، وہ اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے اپیل بینچ کے سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کے ساتھ ایک اور 2 حضرات ماہر قوانین، ان 2 حضرات کو وہاں پر بھیجا. یہ گئے اقوام متحدہ میں اور وہاں اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے اپنے الزامات دہرائے. انہوں نے صفائی کے اندر اپنا بیان تحریری بھی زبانی بھی ان کو قلم بند کرایا. نتیجے میں سبحان اللہ تو کہو، نتیجے میں اللہ نے کرم کیا کہ قادیانی وہاں سے بھی شکست کا ٹھپا اپنی پیشانی پہ لگوا کے آئے. ایک دفعہ پھر کفر ہارا اور اسلام جیتا. آج اگر قادیانی وہاں پر جاتے ہیں، وہاں رکھنا کوئی جماعت، کوئی انجمن، کوئی انفرادی یا اجتماعی طور پہ ہم میں سے کسی کو اقوام متحدہ میں نہ کسی نے جانے دینا ہے نہ سننا ہے. یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. اور میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اپنے فرض منصبی تمام تر مصلحتوں سے بالا طاق ہو کر اپنے فرض منصبی کا خیال کرے، اس کیس کا دفاع کرے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ وہاں شرکت کی تو انشاءاللہ پھر ایک دفعہ قادیان شکست سے 2-4 ہوگی. اور اگر گورنمنٹ وہاں پر نہیں جاتی، منہ میں گھنگریے لے کے بیٹھ جاتی ہے، وہاں پر نہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اے بے شے کر کے جو ہے وہ کیس کو صحیح طور پر نہیں لڑتے، تو میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اس کے جو اثرات پڑیں گے، چپا پہ اس کا حساب دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں. میرے بھائیو، یہ 3 کرنٹ ایشو کے طور پر ان حالات اور واقعات میں اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میری آپ حضرات سے درخواست ہے یہاں سے جانے کے بعد، بندگان خدا، اگر تمہیں ایک دفعہ پھر کفر نے للکارا ہے تو محمد عربی کے ختم نبوت کے طرفدار بن کے میدان میں آ جاؤ. دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ، محمد کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ. یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر آدمی چلتا پھرتا رحمت عالم کی ختم نبوت کا مبلغ بن جائے، دائی بن جائے. اور علماء کرام سے بطور خاص کہتا ہوں کہ کم از کم مہینے میں 1 جمعہ اپنی اپنی مساجد میں ختم نبوت کی سزا بیان کے ذریعے لگانا شروع کریں. انشاءاللہ تمہیں رت بدلتی نظر آئے گی. وقت ہو گیا ہے، میں ختم کرتا ہوں. تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں. 2 دیوار گونجنے چاہیے، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عظمت والے اللہ، اے شان والے اللہ، اے کبریائی والے اللہ، اے عظمتوں والے اللہ، اے رفعتوں والے اللہ، اے ہمارے خالق مالک اللہ، اے سمیع اللہ، اے بصیر اللہ، اے قدیر اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے حفیظ اللہ، اے غافر اللہ، اے غفور اللہ. ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما. حضرت کا سنانا اور ہمارا سننا قبول فرما، حضرت کا سنانا اور ہمارا سننا قبول فرما. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق
عطا فرما۔ اے اللہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ہماری جتنے بھی دعائیں ہیں قبول فرما۔ اے اللہ اس کی شفاعت نصیب فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ انہیں کی شہادتوں کی بدولت اس مسئلے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اکابر ختم نبوت سمیت تمام علماء کرام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام کارکنان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری ناشکریوں کو معاف فرما، ہماری ناقدریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کے آقا آپ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس جگہ نیک اعمال ہوتے ہوں، کوئی نیک مجلس ہو، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یقیناً فرشتے اس مجلس میں ہوں گے۔ یا اللہ اس مجلس میں سفیدیش بزرگ ہے، علماء کرام ہے، طلباء عظام ہے، یا اللہ مسلمان جمع ہے۔ یا اللہ ان سب کے واسطہ دے کر کہتے ہیں ہماری گناہوں کو قبول فرما، ہماری لغزشوں کو قبول فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے صغائر کو معاف فرما، کبائر کو معاف فرما، علانیہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جو بھی صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ جو ہمارے اعزاء و اقارب دنیا سے تشریف لے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت نصیب فرما، سب کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما۔ ہمارے اس مسجد کے نمازی اور ہمارے متعلق یا اللہ ان کے اہلیہ فوت ہو گئی ہے، حاجی صاحب کا اس کی اہلیہ فوت ہو گئی، انارگل صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اس سمیت ہمارے ایک دوسرے بھائی قاسمی صاحب کی پھوپھی فوت ہو گئی، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان سمیت جتنے بھی ہمارے رشتہ دار اعزاء و اقارب دنیا سے تشریف لے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے جانے سے پہلے ہماری قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو منور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، شفاعت رسول نصیب فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور آپ کے ہماری شان میں ہمارے حق میں وہ بہتر ہو، یا اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ آج ہندوستان والوں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، آقا تو خود ہی فیصلہ فرما دے۔ آقا تو نے ایک فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کی مدد فرمائی تھی، آقا آج چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر فرعون یلغار کر چکے ہیں، آقا تو خود ان فرعونوں سے نمٹ لے، آقا تو ان فرعونوں سے خود نمٹ لے۔ یا اللہ مسلمانوں کے اندر پھر محمد ابن قاسم کو بیدار فرما دے۔ یا اللہ ان مسلمانوں کے اندر پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ کشمیر مسلمانوں کی ظلم کا مداوع فرما دے۔ یا اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ بدر میں بھی آپ نے مدد فرمائی، غزوات کے اندر آپ نے مدد فرمائی، آقا یہاں پر بھی مدد فرما دے، یہاں پر بھی مدد فرما دے۔ مسلمان پاکستان کی فوج اور عوام کو یا اللہ ہمت نصیب فرمائے کہ اپنے کشمیر مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں سب کی مدد فرما دے۔ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔
فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان کو کفار کے چنگل سے آزاد فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دے، اے آقا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم